بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے معراج النبی کورس رجب کا مہینہ، سال کے خاص مہینوں میں ایک رجب کا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے کی سب سے پہلی خصوصیت اس کا اشہر الحرم میں ہونا ہے۔ اشہر الحرم 4 ہیں: ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، ملت ابراہیمی میں یہ 4 مہینے حرمت والے تھے۔ اللہ نے ان کی حرمت کو برقرار رکھا۔ مشرکین عرب نے جو اس میں تحریف کی تھی اس کی نفی فرما دی۔ رجب کی پہلی رات، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رجب کا چاند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ ہماری عمروں کے اندر برکت عطا فرما، رجب اور شعبان میں ہماری عمر کو لمبا فرما، یہاں تک کہ ہم رمضان میں پہنچے اور رمضان کی فضیلتوں کو حاصل کر سکیں۔ رجب کی اور اسی کے ساتھ رجب کی پہلی رات میں دعا کی بعض روایات سے دعا کی مقبولیت کا بھی پتہ چلتا ہے، جیسا کہ مصنف عبدالرزاق میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر نقل کیا گیا ہے۔ 5 راتیں ایسی کہ جن میں دعا رد نہیں کی جاتی: نمبر 1 شب جمعہ، نمبر 2 رجب کی پہلی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات، نمبر 5 عید الاضحیٰ کی رات۔ ماہ رجب میں روزے رکھنا۔ رجب میں روزے رکھنے کی کوئی خاص فضیلت منقول نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک کتاب تبیین العجب وبما ورد فی فضل رجب لکھی، جس میں انہوں نے بہت سی احادیث کو جمع کر کے ان کی اسنادی حیثیت کو واضح کی، جو فضائل رجب میں نہایت ضعیف اور موضوع تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ماہ رجب میں رجب کی فضیلت کی وجہ سے روزہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، البتہ روزہ خود ایک نیک عمل ہے، اور رجب کا اشہر الحرم میں ہونا، یہ دونوں مل کر عام دنوں سے زائد اجر کا باعث بن جاتے ہیں۔ لہذا اگر اس مہینے میں کسی بھی دن کسی خاص اجر کے اعتقاد کے بغیر روزہ رکھنا یقیناً مستحب اور حصول خیر کا ذریعہ ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے امداد الفتاوی میں ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا: دوسری حیثیت رجب میں صرف اشہر الحرم ہونے کی ہے، جو اس رجب میں بقیہ اشہر الحرم میں مشترک ہے۔ پہلی حیثیت سے قطع نظر صرف اس دوسری حیثیت سے روزے رکھنے کو مندوب فرمایا ہے۔ چنانچہ کسی خاص دن روزہ اور اس کے بارے میں فضائل مشہور کرنا، یہ جیسا کہ 27 رجب کا روزہ عوام الناس یہ ہزاری روزے کے نام سے مشہور کرتے ہیں، یہ شریعت میں نہیں۔ ماہ رجب کی بدعات۔ اسلام سے قبل ہی ماہ رجب بہت سی رسومات اور بدعات ماہ رجب میں رائج ہو چکی تھی، جن کو اسلام نے یکسر ختم کر کے رکھا ہے۔ انہی میں رجب کے مہینے میں قربانی کا اہتمام، جس کو حدیث مبارکہ میں عتیرہ کے الفاظ سے واضح کیا گیا ہے، اور اسی مہینے میں زکوٰۃ کی ادائیگی۔ پھر موجودہ دور میں اس کے علاوہ بی بی فاطمہ کی کہانی، رجب کے 22 رجب میں اونڈوں کی رسم، 27 رجب کی شب اور جشن شب معراج، اور پھر اگلے دن کا روزہ جس کو ہزاری روزہ کہا جاتا ہے،
یہ وہ سب بدعات و رسومات ہیں جن کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں ہم ہزاری روزہ کے متعلق کچھ مزید بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔